مسرور صغرا، اسسٹنٹ پروفیسر، CM کالج دربھنگا۔ موضوع ہے الطاف حسین حالی کے حوالے سے مقدمہ شعر و شاعری۔ آپ دیکھیں کہ الطاف حسین حالی اردو کے مشہور شاعر، انشا پرداز، سوانح نگار اور نقاد گزرے ہیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی غالب کے شاگرد تھے اور سر سید کی اصلاحی تحریک میں انہوں نے حصہ لیا۔ ابتدا میں قدیم طرز کی غزل گوئی کی، بعد میں ادب کی مقصدیت کے قائل ہوئے۔ انہوں نے انجمن پنجاب کے مشاعروں میں نظمیں سناتے ہوئے نظم گوئی کو فروغ دیا۔ مشہور مسدس مد و جزر اسلام 1879 میں لکھی سوانح نگاری میں آپ کی یادگار کتابیں حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید مشہور ہیں۔ اپنی شاعری کے مجموعے کو ایک طویل مقدمے کے ساتھ شائع کیا جس میں شاعری کے بارے میں اصولی بحثیں کی گئیں۔ بعد میں وہ کتاب مقدمہ شعر و شاعری کے عنوان سے 1893 عیسوی میں علیحدہ شائع ہوئی اور اس کتاب کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ حالی جدید اردو تنقید کے بانی قرار پائے۔ ذیل میں اس کتاب کے حوالے سے حالی کے تنقیدی نظریات پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حالی اردو کے پہلے نقاد ہیں جنہوں نے باضابطہ طور پر اردو تنقید کے اصول مقرر کیے۔ 1893 عیسوی میں حالی نے دیوان کو ایک طویل مقدمے کے ساتھ شائع کیا۔ اس میں شاعری کے اصولوں سے بحث کی گئی۔ حالی نے زمانے کے مزاج کو دیکھتے ہوئے ادب برائے ادب نظریے کی نفی کی اور ادب کے مقصدی پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے ادب برائے زندگی کا نظریہ پیش کیا اور اردو شاعری اور اس کی شعری اصناف پر اپنے تنقیدی خیالات کا اظہار کیا۔ حالی کے یہ تنقیدی خیالات جدید اردو تنقید کا نقطۂ آغاز ثابت ہوئے۔ جب حالی کی تنقید کتاب شائع ہوئی تو ہر طرف سے ان کی مخالفت کی گئی۔ وقت کے ساتھ حالی کے تنقیدی خیالات کو تسلیم کیا گیا اور وہ اردو کے پہلے تنقید نگار قرار پائے۔ مولوی عبدالحق نے مقدمہ شعر و شاعری کو اردو تنقید کا پہلا نمونہ کہا اور آل احمد سرور نے اسے اردو شاعری کا پہلا منشور قرار دے کر مقدمہ شعر و شاعری میں پیش کردہ حالی کے تنقیدی نظریات کچھ اس طرح بیان کیے ہیں۔ شعر کی تاثیر دیکھیں کہ حالی نے لکھا ہے کہ شاعری کی تاثیر ہوتی ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ شاعری زندگی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور دنیا میں اس سے بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں۔ اپنے خیال کی تائید میں انہوں نے کئی مثالیں پیش کیں۔ دیکھیں کہ قدیم یونان میں ایتھنس والوں کو بار بار شکست ہونے لگی تو وہاں کے شاعر سولن نے درد انگیز اور ولولہ خیز اشعار پڑھے جس سے ایتھنس والوں کی غیرت جاگ اٹھی اور انہوں نے اپنے دشمن کو شکست دی۔ ایشیا میں شاعری سے بڑے اہم اور مفید کام لیے گئے۔ عرب شاعر عائشہ کے تعلق سے یہ بات مشہور تھی کہ وہ اپنی شاعری میں جس کسی کی بھی مدح کرتا وہ عزیز و نیک نام ہو جاتا اور جس کی حجب کرتا وہ ذلیل و خوار ہو جاتا۔ اس نے خاتون کی لڑکیوں کے بارے میں قصیدے لکھے تاکہ ان لڑکیوں کی آسانی سے شادی ہو سکے۔ عائشہ کے قصیدے پڑھ کر بڑے بڑے عرب لوگوں نے ان لڑکیوں سے شادی کر لی۔ اس طرح مختلف واقعات سے حالی نے ثابت کیا کہ اچھی شاعری سے تبدیلی اور اصلاح کا کام لیا جا سکتا ہے۔ اس طرح حالی کے ان خیالات کی بہت لوگوں نے سخت مخالفت کی اور کہا کہ شاعری کا کام تو لطف اندوزی ہے، لیکن حالی نے جو کچھ کہا تھا وہ وقت کا تقاضا تھا۔ اس وقت شاعری کا مقصدی ہونا بہت ضروری تھا، اس لیے کچھ عرصے بعد لوگ حالی کے خیالات سے اتفاق کرنے لگے۔ حالی نے شاعری کو سوسائٹی کے تابع قرار دیا اور لکھا کہ سوسائٹی کا مذاق اچھا ہو تو اچھی شاعری ہوگی، ورنہ زمانے کا مزاج دیکھ کر شاعری میں مبالغہ آرائی کرنے لگیں گے۔ بری شاعری سے زمانے کا مزاج بگڑے گا، اس لیے شاعر اور سماج دونوں کو اپنے سماج کو سدھارنا ہوگا۔ شعر کی تعریف میں حالی نے لکھا کہ اپنے مقدمے میں وہ کہتے ہیں کہ شعر جو ہے وہ ایک قسم کی نقالی ہے، مصوری اور بت تراشی کی طرح شاعر بھی لفظوں کے ذریعے ایک پراثر خیالی تصور پیش کر سکتا ہے۔ ایک محقق کی شعر کی تعریف پیش کرتے ہوئے حالی لکھتے ہیں کہ جو خیال ایک غیر معمولی اور نرالے طور پر لفظوں کے ذریعے اس طرح ادا کیے جائیں کہ سامع کا دل اس کو سن کر خوش
یا متاثر ہو وہ شعر ہے۔ حالی نے اپنے مقدمہ شعر و شاعری کی 3 شرطیں پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ تخیل، مطالعہ کائنات، تفحص الفاظ۔ اور تخیل کے بارے میں حالی نے لکھا کہ انگریزی میں اسے ایسی صلاحیت کہتے ہیں جو مشق سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ خداداد ہوتی ہے، لیکن اگر کسی میں یہ صلاحیت موجود ہو تو اسے مطالعہ کے ذریعے بڑھایا جا سکتا ہے۔ حالی نے انگریزی اور عرب ماہرین ادب کی تعریفوں اور اشعار کی مثالوں کے ذریعے قوت متخیلہ کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ مطالعہ کائنات۔ حالی اچھی شاعری کے لیے کائنات کے مطالعہ کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ ہر فنکار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خدا کی بنائی ہوئی اس وسیع اور اس کائنات کا مشاہدہ کرے اور مختلف چیزوں سے متحد چیزوں سے مختلف خصوصیتوں کو کائنات سے اخذ کر سکے اور اس مطالعے کے سرمائے کو اپنے یاد کے خزانے میں رکھے اور وقت ضرورت انہیں اپنی شاعری میں استعمال کرے۔ تفحص الفاظ۔ حالی کہتے ہیں کہ شاعری کو بہتر بنانے کے لیے کلام میں اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ جس طرح ایک مصور اپنی تصویر کو خوبصورت بنانے کے لیے بہتر رنگوں کا استعمال کرتا ہے، اسی طرح شاعر کو بھی سوچ سمجھ کر الفاظ استعمال کرنے چاہیے اور پیش کیے گئے خیالات کو کاٹ چھانٹ کر درست کرنا چاہیے۔ اس طرح شاعر کا کام انگوٹھی میں نگینے جوڑنے کا ہوتا ہے۔ شعر کی خوبیاں حالی کے نزدیک ایسی ہیں کہ اس میں سادگی، جوش اور اصلیت کے ہونے پر وہ زور دیتے ہیں۔ حالی کہتے ہیں کہ شعر کو سادہ اور آسان ہونا چاہیے تاکہ سننے والے اسے سمجھ سکیں۔ شاعری کا مقصد ترسیل ہوتا ہے۔ اگر شاعر پیش کردہ خیالات سامع قاری تک نہ پہنچا سکے تو شاعری کا مقصد مکمل نہیں ہو پاتا۔ اس لیے حالی سادگی پر زور دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پیچیدہ خیالات کو بھی عام بول چال کی زبان میں پیش کیا جانا چاہیے، ورنہ شعر سادگی کے زیور سے محروم سمجھا جائے گا۔ حالی کہتے ہیں کہ اردو قصیدہ نگاری میں پرشکو الفاظ کے استعمال سے قصیدوں کی سادگی متاثر ہوتی ہے۔ وہ غزل اور مصروی میں بھی سادگی کی حمایت کرتے ہیں۔ جوش سے مراد حالی نے یہ لیا ہے کہ اسے بے ساختہ الفاظ اور مؤثر انداز میں پیش کیا جائے، جس سے معلوم ہو کہ شاعر نے اپنے ارادے میں مضمون نہیں باندھا بلکہ خود مضمون نے شاعر کو مجبور کر دیا کہ اسے شعر میں پیش کیا جائے۔ ایسا شعر پر اثر ہوتا ہے اور سننے والے کے دل پر اثر کرتا ہے۔ جوش سے مراد نہیں کہ مضمون کو جوشیلے الفاظ میں بیان کیا جائے بلکہ دھیمے الفاظ سے بھی چھری اور خنجر کا کام لیا جا سکتا ہے۔ عربی میں جوشیلی شاعری کی مثالیں بہت ملتی ہیں۔ اصلیت کو حالی نے اس طرح بیان کیا کہ اگر شعر میں وہ بات بیان کی جائے جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں تو ایسا شعر جھوٹا خواب بن جائے گا، یعنی شاعری میں انسانی عقل اور مشاہدے پر مبنی باتیں بیان کی جانی چاہیے۔ حالی سے قبل اکثر شعراء نے شاعری میں مبالغہ آرائی سے کام لیا تھا تاکہ شعر کی رونق بڑھائی جائے، لیکن حالی کے زمانے میں زندگی مسائل سے دوچار تھی، اس لیے حالی شاعری میں جھوٹ اور مبالغے سے سخت نفرت کرتے تھے۔ بری شاعری پر اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے حالی نے مسدس میں کہا کہ برا شعر کہنے کی گر کچھ سزا ہے، اب بس جھوٹ بکنا اگر نہ روا ہے تو وہ محکمہ جس کا قاضی خدا ہے، مقرر جہاں نیک و بد کی سزا ہے، گنہگار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ شاعری میں جھوٹ سے بچنے کے لیے حالی اپنی نظم شعر سے خطاب کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ دن گئے کہ جھوٹ تھا ایمان شاعری، قبلہ ہو اس طرف تو نہ کیجو نماز تو۔ نیچرل شاعری کے حالی قائل تھے۔ حالی نے شاعری کو فطرت سے قریب رکھنے کی تلقین کی ہے اور لکھا کہ قدیم دور کے شاعروں میں فطری شاعری زیادہ دکھائی دیتی ہے، بعد میں شاعری میں مبالغہ آرائی شامل ہوتی گئی۔ حالی نے اپنے مقدمہ میں الفاظ، لفظ اور معنی کا رشتہ اور وزن و قافیہ کی اہمیت بھی اجاگر کی ہے۔ اس کے بعد اپنے مقدمہ کے دوسرے حصے میں اردو شاعری کے اصناف غزل، مثنوی، قصیدہ، مرثیہ اور رباعی کے اصلاح کے بارے میں اپنے خیالات کا بھی اظہار انہوں نے کیا ہے۔ غزل کی اصلاح کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ غزل کی اصلاح جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے، کیونکہ غزل عوام میں مقبول ہے اور جو مقبول صنف ہو اس کی اصلاح بھی اہم ہو جاتی ہے۔ غزل پر حالی نے جو اعتراضات کیے ہیں ان میں یہ بھی شامل ہے کہ غزل میں عشق نہ بھی کیا ہو تو وہ غزل میں عاشقی کا دعویٰ کرتا ہے۔ غزل کے مضامین محدود ہیں، اس میں قدیم زمانے میں کہی گئی باتوں کو الٹ پلٹ کر بیان بار بار کیا جاتا ہے۔ غزل کے الفاظ میں شراب، ساقی، صراحی، جام وغیرہ کا ذکر اس طرح کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والا اس برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ غزل میں محبوب کو مرد کے انداز میں پیش کیا جانا بھی باعث شرم ہے۔ غزل کی زبان بھی خاص دائرے سے باہر قدم نہیں رکھتی اور شعر کی تاثیر جاتی رہتی ہے، اس لیے حالی غزل میں موجود ان باتوں کو غلط سمجھتے ہوئے غزل کی اصلاح چاہتے ہیں اور وہ غزل میں
عشق اور وہ غزل میں عشق و عاشقی کے علاوہ زندگی کے دیگر موضوعات اور مسائل پر گفتگو کرنے کے قائل ہیں۔ غزل میں وہ حقیقی عشق پر زور دیتے ہیں جو ایک بندے کو خدا سے ہوتا ہے۔ غزل میں ایک ہی طرح کے الفاظ کی وہ مخالفت کرتے ہیں۔ حالی نے غزل پر اپنے زمانے کے اعتبار سے اعتراضات کیے تھے، لیکن حالی کے ان اعتراضات کو کچھ لوگوں نے تسلیم نہیں کیا۔ مثنوی کے متعلق حالی یہ کہتے ہیں کہ مثنوی شاعری کی کارآمد صنف ہے، اور کیونکہ غزل یا قصیدے میں قافیے کی وجہ سے پابندی ہوتی ہے اور قسم کے مسلسل مضامین بیان نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ مثنوی کے ہر شعر میں قافیہ ردیف بدلتا رہتا ہے۔ عرب شاعری میں مثنوی کا رواج نہیں تھا، جبکہ فارسی میں کئی مثنویاں لکھی گئیں، اس لیے فارسی شاعری کو عرب شاعری پر فوقیت دی جاتی ہے۔ حالی اردو مثنوی پر اعتراضات کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مثنوی سے جیسے کام لیا جانا چاہیے تھا ویسے نہیں لیا جا سکا۔ مثنوی میں صرف عشقیہ مضامین بیان کیے گئے، شاہی زندگی کے بیان تک مثنوی کو محدود کر دیا گیا، اور اس میں حقیقی یا عام زندگی کے واقعات اور مشاہدات نہیں ملتے، بلکہ مافوق الفطرت باتیں ہیں جیسے پری، دیو، بھوت پریت اور تعویذ، جادوئی گھوڑا وغیرہ ناممکن باتوں کی مثنویوں میں پیش کیا گیا ہے، اور خوابوں کے محل تیار کروائے گئے۔ حالی مثنوی کی اصلاح کے لیے کہتے ہیں کہ مثنوی کے اشعار اس طرح تسلسل بیان ہونے چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوں اور دونوں کے بیچ میں کوئی رکاوٹ محسوس نہ ہو۔ حالی کہتے ہیں کہ مثنوی کی بنیاد ناممکن اور مافوق العادت باتوں پر نہ رکھی جائے، کیونکہ اب علم اور سائنس کی ترقی سے ایسے فرسودہ باتوں کو رد کیا جا رہا ہے، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ مبالغہ شعر کو خوبصورت بنانے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اس سے مقصد کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ پڑھنے والوں کو بات سمجھ میں آ جائے کہ کسی قسم کی رکاوٹ یا غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ حالی کہتے ہیں کہ موقع محل کے اعتبار سے بات کرنی چاہیے، اور مثنوی میں پیش کردہ کردار، مقامات اور واقعات فطرت اور عادت کے موافق ہونے چاہیے۔ مثنوی میں جو خیال یا واقعہ بیان کیا گیا ہو اس کی تردید نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مثنوی میں شاعر دھان اور سرسوں کے کھیتوں کو ساتھ ساتھ پیش کر رہا ہے، یہ بات خلاف واقعہ ہے، کیونکہ دھان خریف میں ہوتے ہیں اور سرسوں ربیع میں۔ مثنوی میں جن باتوں کی تفصیل سے بیان کرنا چاہیے انہیں تفصیل سے بیان کرنا چاہیے، اور جن باتوں کو اشاروں میں بیان کرنا ہے انہیں اشاروں تک محدود رکھنا چاہیے۔ بے شرمی کی باتوں کو تفصیل سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح حالی نے مثنوی کی اصلاح کی کوشش کی ہے۔ قصیدہ کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی نظم ہے جس میں کسی کی مدح، تعریف یا حجو مذمت کی جاتی ہے۔ عام طور پر قصیدے بادشاہوں یا بزرگان دین کی تعریف میں لکھے جاتے ہیں، اس میں پرشگو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر قصیدے بادشاہوں کی تعریف میں انعام کے حصول کے لالچ میں لکھے گئے، اور اس میں بیجا تعریفیں بھی داخل ہو گئیں، اس لیے حالی اس قسم کی قصیدہ نگاری کی مخالفت کرتے ہیں جس میں سچے جذبات کا اظہار نہیں ہوتا ہو۔ حالی پر مقصدیت اور حقیقت نگاری کا اثر غالب تھا، اس لیے وہ جھوٹ کو برداشت نہیں کرتے تھے، جبکہ قصیدہ نگاری کی شان بڑھانے کے لیے اردو شعراء نے اس میں مبالغہ آرائی سے کام لیا۔ شاعری کی اصطلاح میں مرثیہ ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور واقعات کربلا ہے۔ ان کی لکھنؤ میں میر انیس اور دبیر نے مرثیہ نگاری کو عروج پر پہنچایا، اور اس میں سراپا نگاری، جذبات نگاری اور کردار نگاری کی اچھی مثالیں ملتی ہیں۔ حالی مرثیے کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ اس سے اعلیٰ اخلاق کا سبق ملتا ہے۔ وہ مرثیے کے صنف کو استعمال کرنے اور قوم کے اعلیٰ افراد کی وفات پر ان کی تعریف اور توصیف پر مبنی مرثیے لکھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ حالی کے یہ تنقیدی خیالات اپنے زمانے میں کافی مقبول ہوئے، اور آج بھی حالی کے ان خیالات کو اردو تنقید کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ حالی کے تنقیدی نظریات کا جائزہ اس طرح ہم لے سکتے ہیں کہ حالی نے ادب برائے زندگی پر زور دیا۔ آپ دیکھیں کہ حالی نے مقدمے میں زیادہ شعر کی اخلاقی اور سماجی حیثیت پر نظر ڈالی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حالی سے پہلے شاعری میں صرف جمالیاتی پہلو پر نظر رکھی جاتی تھی، جبکہ رد عمل کے طور پر حالی شاعری کے جمالیاتی پہلو کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اس کے افادی اور اخلاقی پہلو پر زور دینا چاہتے تھے۔ لیکن کوئی بحث اور کوئی نظریہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ہر پہلو اجاگر نہ کیا جائے۔ مقدمہ میں یہ بات کھٹکتی ہے، اس لیے حالی پر کی جانے والی تنقید درست لگتی ہے۔ حالی نے غزل کو صرف عشق و عاشقی تک محدود قرار دیا تھا، جبکہ حالی کے زمانے میں غالب نے فلسفیانہ واقعات اور تنقیدی خیالات پیش کیے، وہ اردو میں کسی نے پیش نہیں کیے تھے۔ اس لیے حالی کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری کو اردو میں فن تنقید کی پہلی کتاب قرار دیا جا سکتا ہے۔ حالی کے مخالفین بھی ان کی تنقیدی بصیرت کے معترف ہیں، اور حالی کے بعد جو بھی نقاد وجود میں آئے اور جو تنقیدی کتابیں لکھی گئیں ان کا سہرا حالی کے سر جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی اس گفتگو کو ختم کرتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ حالی کے تنقیدی